آج قرآن سے میں آل عمران دکھانا چاہتا ہوں کہ وہ آل عمران کون ہے، عمران کون ہے اور آل کون ہے۔ قرآن سے، حدیث سے نہیں، شاہ جی قرآن سے آل عمران کون ہے یہی دکھانا میرے بھائی۔ ان اللہ، یقیناً اللہ نے، استفا کے معنی ہے اللہ نے چن لیا، چننے کا حق ہی اللہ کو ہے۔ اسے کہتے ہیں عربی میں حق انتخاب، اللہ کا انتخاب کا حق، چننے کا حق اللہ کو ہے۔ جب حق ہی اللہ کا ہے، خدا جانے ماحول کیسا ہے، پھر امتی نہیں چنے جا سکتے۔ حق ہی اللہ کا ہے، اللہ نے چن لیا ہے۔ کن کو چنا ہے؟ آدم، جناب آدم کو چنا، پہلا چنا جانے والا جناب آدم۔ جناب آدم ہمارا باپ ہے، ہمارے باپ کو چنا، تو آپ کی کتنی عزت بڑھ گئی کہ انتخاب الہی میں پہلے آیا ہی جناب آدم ہے۔ جناب آدم کو چن کے اللہ نے یہ بتایا ہے، لوگوں آدم نبی بھی ہے، نبی نہیں ہو سکتا جب تک پہلے معصوم نہ ہو۔ وہ بھی فرما رہے، معلوم ہوا چناؤ، انتخاب جو ہوتا ہے وہ عصمت سے شروع ہوتا ہے۔ عصمت بر بنائے نبوت ہوتی ہے، نبوت بر بنائے عصمت نہیں۔ نبی ہو کے نہیں چنا جاتا، معصوم ہوتا ہے تو چنا جاتا۔ اس کو چنا، جناب آدم کو چنا، پہلا چنا گیا جناب آدم، اس کے بعد چنا گیا وَنُوحًا، جناب نوح چنا گیا۔ دیکھیں جناب نوح دوسرے نمبر پہ، جناب نوح تیسرے نمبر پر، وَآلَ إِبْرَاهِيمَ۔ اب یہاں آل بھی آ گئی، خدا جانے وہ آل کیسی ہے۔ آل ابراہیم، آل ابراہیم کو چنا۔ اگر بعد میں شاید بحث ہو یا نہ ہو، آل ابراہیم ہی 14 ہیں، گل سمجھ آئیے نہ سے، آل ابراہیم بھی 14 ہیں، خیال کریں۔ آل ابراہیم، آل ابراہیم کو چنا، اور آخر میں کہا آل عمران۔ خدا جانے وہ عمران کون ہے جو ابراہیم کے بعد آ رہا۔ آل ابراہیم، آل عمران، آل عمران کو چنا۔ کہاں سے چنا؟ العالمین، مکہ مدینہ سے نہیں، عالمین سے۔ کہاں سے؟ دیکھیں جناب آدم کو کہاں سے چنا؟ العالمین، یہ اللہ کا چناؤ ہے۔ اللہ نے چنا جناب آدم کو، اس کے بعد جناب نوح کو، اس کے بعد آل ابراہیم کو، اس کے بعد آل عمران کو چنا۔ یہ چناؤ اللہ کا ہے، یہ حق انتخاب اللہ کا ہے۔ پریشانی ہونا بھائی، پریشان نہ ہو۔ حق انتخاب، میری بات آواز آ رہی ہے؟ حق انتخاب اللہ کا ہے، اللہ چن رہا ہے۔ ایم این اے، ایم پی اے کا یہ انتخاب نہیں جہاں گھپلے ہوئے ہیں۔ یہ انتخاب توحید کا ہے۔ اب اللہ کا جو انتخاب ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ دیکھیں 1,24,000 نبی، 313 رسول، 5 اولو العزم رسول، خاتم 1۔ لاکھوں سے بات شروع ہوئی، 1 میں مکمل ہوئی۔ کیوں؟ جب عہدے بڑھتے جاتے ہیں نا، عہدے، عدد کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ لاکھوں سے عدد شروع ہوئی اور 1 پہ آ کے ختم ہوئی۔ 1,24,000 اللہ کا انتخاب ہے میرے بھائی، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اس پہ لوگوں کو آپ بتائیں کہ اللہ نے چنے 1,24,000 نبی چنے جاتے ہیں عالمین میں سے۔ گل سمجھ آ رہی ہے میرے بھائی؟
1,24,000 چنے جاتے ہیں عالمین میں سے، 313 رسول چنے جاتے ہیں نبیوں میں سے۔ اللہ کرے سمجھ آ جائے، 313 رسول چنے جاتے ہیں نبیوں میں سے، 5 ہیں اولو العزم رسول، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ اور سرکار دو عالم۔ 5 ہیں اولو العزم رسول۔ اولو العزم 5 چنے جاتے ہیں 313 میں سے، خاتم ہے ایک، خاتم ہے ایک، یہ خاتم چنا جاتا ہے 5 میں سے۔ مشکل ہوگی ذرا آسان، خاتم چنا جائے گا 5 میں سے۔ اب مسئلہ ہو گیا مکمل، خاتم ہے ایک، اور خاتم کے لیے ایک ہونا ضروری ہے، خاتم ہے ایک میرے بھائیو۔ اب خاتم کے بعد جو جانشین چنا جائے گا وہ کہاں سے چنا جائے گا؟ خوش ہو جاؤ میرا بابا، خوش ہو جاؤ۔ دیکھیں وہ جو ایک چنا جائے گا نا خاتم کے بعد، وہ نبیوں میں سے نہیں چنا جائے گا، نبی چنے جا رہے ہیں عالمین میں سے، 313 میں سے نہیں چنا جائے گا، وہ چنے جاتے ہیں نبیوں میں سے، 5 میں سے نہیں چنا جائے گا، ان میں سے تو خاتم چنا گیا۔ خاتم ہے ایک، سامنے ہے آپ، خاتم ہے شاہ جی ایک، پھر خاتم کے بعد جو جانشین چنا جائے گا وہ چنا جائے گا جو خاتم میں سے ہوگا، خاتم میں سے ہوگا۔ اب میں آپ کو دلیل دے کے آگے بڑھتا ہوں۔ دلیل یہ ہے، دیکھیں سرکار دو عالم نے 13 سال مکے میں گزارے، صحابہ کرام کے درمیان 10 سال مدینے میں گزارے، صحابہ کرام کے درمیان 23 سال کی زندگی ہے نبوت کی۔ 23 سال میں مجھے چھوٹی سی چھوٹی حدیث دکھا دے کہ کسی صحابی پر رسول نے خوش ہو کے کہا ہے، کہا ہو سن تو مجھ سے ہے میں تو خوش نہیں ہوئے؟ ایک حدیث دکھا یا ایک حدیث نہیں، روزانہ رسول کہتا ہے علی تو مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ اب اللہ نے چنا، کن کو چنا؟ آلہ ابراہیم کے بعد آلہ عمران، آل عمران کو چنا۔ یہی آل عمران میں بتانا چاہتا ہوں جناب، کہاں سے چنا؟ العالمین۔ شکریہ، آپ کی سالوں کی توجہ ہو گئی، بہت بڑی بات۔ العالمین، عالمین میں سے چن کے آگے فرماتے، آیت مکمل ہوئی، اگلی آیت شروع، شاید اگلی آیت، ذریۃ بعضھا من بعض۔ آل عمران وہ چنی گئی ہے جس کی آگے اولاد در اولاد در اولاد در اولاد قیامت تک چلے۔ عمران وہ چنا گیا ہے جس کی آگے اولاد در اولاد در اولاد در اولاد۔ اب ایک اصول ہمیں مل گیا، شاہ جی قرآن نے اصول دے دیا۔ اصول یہ ہے، عمران وہ ہوگا جس کی آل کی آگے اولاد در اولاد در اولاد در اولاد قیامت تک جائے گی، وہ آل عمران ہوگا، وہ عمران ہوگا اور اس کی آل ہوگی، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم ڈھونڈتے، پریشان تو نہیں ہو رہے نا، اب ہم ڈھونڈتے ہیں عمران ہے 3، جناب موسیٰ کا باپ عمران، جناب مریم کا باپ عمران، خوش ہو جائے، جناب علی کا باپ عمران، خوش ہی ہوئے میرا خیال ہے، خوش ہوئے عمران، خوش ہونا سے۔ عمران کتنے ہیں؟ 3۔ اصول یہ ہے کہ آل عمران وہ ہے جس کی اولاد در اولاد در اولاد آگے چلے گی۔ اب سب سے پہلے ہے جناب موسیٰ بن عمران، جناب موسیٰ کے باپ کا نام عمران،
मालूम हो गया इमरान भी मिल गया और उसकी आल जनाब मूसा भी मिल गए। अब इनका मैं सजरा बतलाऊं। देखे मूसा बिन इमरान बिन युसहिर बिन फाहिस बिन लावी बिन याकूब अलैहिस्सलाम। अच्छी नहीं लगी? सजरा पूरा मैंने बताया। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम आले इमरान और जनाब याकूब अलैहिस्सलाम तक ये आल चली जा रही है। लेकिन आगे अल्लाह कहता है जिसका आले इमरान है ना जनाब मूसा, इसकी आगे औलाद दर औलाद दर औलाद। अब अल्लाह ने जनाब मूसा को 2 बेटे दिए, एक का नाम शब्बर है, एक का नाम शबीर है। मालूम अगर शब्बर और शबीर कुछ और थे जिनके नामों पर मूसा ने भी नाम रख दिया, समझ रहे? लेकिन अल्लाह ने ख्याल करा इसे। अल्लाह ने जनाब मूसा को 2 बेटे दिए। अब जनाब मूसा आले इमरान तो हो गए ना बेटे जो हुए शब्बर और शबीर। लेकिन अल्लाह ने इनको जनाब हारून को, इनके भाई थे, उनको भी जिंदगी में अपने पास बुला लिया। फौत हो गए जनाब हारून, रह गए बेटे। अल्लाह ने बेटों को भी जनाब मूसा की जिंदगी में अपने पास बुला के ये भी फौत हो गए। इनको फौत करके अल्लाह ने नस्ल आले इमरान बताने के लिए इमामत देके नबूवत की नस्ल रोक दी, नस्ल आले इमरान चलाने के लिए। जनाब मूसा के आगे औलाद 2 बेटे थे, वो भी फौत हो गए। आगे जनाब मूसा की औलाद आगे चली नहीं। हमें आले इमरान वो चाहिए जिसकी औलाद दर औलाद होगी। औलाद खत्म हो गई, अब आगे औलाद नहीं चली। आले मूसा अलैहिस्सलाम भी आले इमरान नहीं है। अब दूसरा इमरान है जनाब मरियम बिन्त इमरान। खुश हो जाओ मेरे पास। मरियम की बेटी इमरान की बेटी कौन है? जनाब मरियम बिन्त इमरान बिन मासाम। 26वीं पुश्त, एक रिवायत पर 27वीं पुश्त जनाब याकूब से जाके मिलती है। अब जनाब मरियम आले इमरान अब सियाने हैं। अल्लाह ने आले इमरान को हमें महफूज रखने के लिए जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने आकर तख्लीक का निजाम ही बदल दिया। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की जब आया ना खिलकत का वक्त आया, यहाँ निजाम बदल दिया। जितने नबी पीछे आ रहे थे वो माँ बाप से होके आ रहे थे। यहाँ अल्लाह ने जनाब ईसा की माँ तो बना दी, बाप नहीं बनाया। तो फिर जुमला कहूं, जो माँ बाप से बन के आए वो खल्क कहलाते हैं। जो बगैर बाप के आए वो अम्र से बनता है, खल्क से नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह या रसूल हैदरी। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम किससे बने? अम्र से। यार श्यामे हो, अम्र से बना, खालिक से नहीं। बीबी मरियम का शौहर ही नहीं है, बगैर शौहर के बना। तो फिर मानो ना बीबी मरियम के कमरे में जिब्रील नहीं था, कोई उलेल आम्र था। जिब्रील उलेल आम्र नहीं है। खुश हो रहे माशाअल्लाह। तो जनाब उलेल आम्र कौन था? कौन है उलेल आम्र? जनाब तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम अम्र से बने हैं, अम्र से, खालिक से नहीं। मैं बहुत बड़ी बात इस्लामाबाद में मैं कहना चाहता हूँ, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम अम्र से बने हैं। जिस माँ का बेटा अम्र से बने उसकी माँ का बतूल होना वाजिब है। खुश रही जनाब ईसा अलैहिस्सलाम एक ईसा है, अम्र से बना। माँ बतूल है या नहीं? मरियम बतूल हो गई, एक बेटा
بیٹا امر سے بنا. جناب سیدہ کے 11 بیٹے امام ہیں. تسلیم ہے. 11 بیٹے امام ہیں یا نہیں؟ جناب سیدہ طاہرہ کے 11 بیٹے امام. ایک نہیں 11 بیٹے امام. اور ماں کیا ہے؟ بطول. جناب سیدہ طاہرہ بطول. اگر اجازت دے تو جملہ آگے بڑھاؤں. جب ایک بیٹے کی ماں بطول بن رہی ہے پھر بڑی بطول مریم ہے یا ہماری شہزادی ہے؟ وہ کہوں گا مریم جس کی رعایا کہلائے اس مرکز کو بطول فاطمہ کہتے. ایک بیٹا ہوا جناب عیسیٰ علیہ السلام. کس سے بنا؟ امر سے. امر سے تو پھر مانو کوئی الیل امر تھا. پھر جبریل نے جیب میں روح نہیں پھونکی. بہت سارے قرآن میں یہی لکھا ہے, ساروں نے لکھا کہ جبریل نے بی بی مریم کی جیب میں روح پھونکی. یہ روح پھونکنے سے نہیں آئے, وہ جناب آدم تھا جسے روح پھونکی گئی. روح بھی اللہ نے نہیں پھونکی. اللہ کہتا ہے میں جب روح پھونک دوں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, جب آدم میں روح پھونک دوں. اے اللہ اگر تو روح پھونکے تو پھونکنا کیفیت ہے. شانے ہیں ذرا شانے ہو دیکھیں کیفیت ہے. اگر اللہ کے ہاں کیفیتیں آ جائیں اللہ اللہ نہیں ہے. کیفیت خوش ہو حیدری, کیفیتیں زوال پذیر ہوتی ہے. کیفیتوں ابھی ہے اب نہیں ہے. زوال ہو گیا یا نہیں؟ جو زوال والی شے ہوتی ہے وہ اللہ کی صفت نہیں ہوتی. اللہ نے اپنی کیفیتوں کا مظہر ان 14 کو بنا کے. خوش ہو میرا پتر, خوش ہو شاہ جی, خوش ہو. 14 کو بنا کے کمال یہ کیا کہ ان 14 میں اللہ نے ان 14 کی اپنی کوئی ذاتی کیفیت ان میں رکھی ہی نہیں ہے. ان میں جو کیفیتیں ہیں اللہ کی ہے. اب خوش ہو جاؤں, میں جملہ کہہ دوں. اس لیے ان کے چہروں کو اللہ نے وجہ اللہ بنا کے کہا یہ وجہ اللہ ہے. ان کا چہرہ دیکھو, اگر علی راضی ہے تو سمجھو میں راضی ہوں. راضی ہونا ناراض ہونا کیفیت کس کی کیفیت ہے؟ لمبا لمبا نہ کرو. نفس کی کیفیت, نفس کی. یہ میرا نفس ہے, یہ اب راضی ہے میں راضی ہوں. ذرا گڑبڑ ہو گئی تو غصہ. تو اللہ نے ان کو اپنی کیفیتوں کا مظہر بنا کے جناب عیسیٰ کو دیکھے بنا کے چوتھے آسمان پہ, میری تو دکھائے سے چوتھے آسمان میں بٹھا کے کہا اے عمر سے بننے والا عیسیٰ تو انتظار کر منتظر کی. اس وقت خوش ہو میرا پتر. جناب عیسیٰ علیہ السلام انتظار میں ہیں یا نہیں ہے؟ انتظار فرما رہے وہ بیٹھے ہوا چوتھے آسمان پر. پھر جملہ کہہ دوں میں, اگر آپ متوجہ ہیں تو میں کہہ دوں. عیسیٰ علیہ السلام امر سے بنا ہے, امر سے. ماں ہے باپ نہیں. جس کے انتظار میں ہے اس کی ماں بھی ہے اور باپ بھی ہے. پھر آج کے بعد یہ نہ کہا کرو کہ امام ہم جیسا پیدا ہوگا. امام امر سے بنتا ہے, خلق سے نہیں. سیانے بڑھا کرو سیانے. اسی وجہ سے جناب عیسیٰ کو وہاں منتظر بنا کے کہا دیکھو آج بھی بیٹھا ہوا ہے چوتھے آسمان بیٹھا ہوا ہے. وہ جملہ کہہ دو آپ خوش ہوتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام بیٹھا رہے, نہ بوڑھا ہونے دوں گا نہ شادی ہونے دوں گا. شادی بھی نہیں ہوگی تاکہ آل عمران آگے نہ چلے, کیونکہ آل عمران نے بعد میں آنا ہے. عیسیٰ علیہ السلام بیٹھا ہوا ہے یا نہیں؟ چوتھے آسمان میں بیٹھا ہوا چوتھے آسمان. کب آئے گا؟ جب آل عمران کا آخری 12واں آ جائے. جب آئے گا تو حیدری
آئے گا، میرا امام آئے گا، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اترے گا، اتر کر سب سے پہلے میرے امام کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا۔ خوش ہو جاؤ ذرا، خوش ہو۔ بیعت کرے گا کون؟ عیسیٰ علیہ السلام، نبی، رسول، صاحب شریعت، ماشاءاللہ حیدری انسان بڑا میں گل کر، صاحب کتاب، صاحب شریعت، نبی، اولو العزم نبی، رسول، اولو العزم رسول، ٹھیک ہے؟ آ کے بیعت کرے گا کس کی؟ امام کی۔ یہ بیعت اس بات کی دلیل ہے کہ امام افضل ہوتا ہے رسولوں سے۔ حیدری دوسری شادی، دوسری دلیل دوں میں، دوسری جب ہو جائے گی وہ کہیں گے، کون سے کہیں گے؟ ھذا بقیت اللہ فی العالمین، یہی تو بقیت اللہ ہے، اس کے انتظار میں بیٹھا ہوا۔ لاکھوں انگریز مسلمان ہو جائیں، مومن ہو جائیں، لاکھوں، پھر وہ کہیں گے فاسمعوہ واطیعوہ واتبعوہ، اس کی اطاعت کرو، اس کی اتباع کرو، اس کی اتباع کرو، ٹھیک ہے؟ کس کی اتباع کرو؟ خود عیسیٰ علیہ السلام کے، ان کی، اس امام کی اتباع کرو۔ جب یہ ہو جائے گا پھر دلیل کے طور پر میرا امام کہے گا عیسیٰ اقبل جبر مریم الی الصلاۃ، عیسیٰ آگے بڑھو مجھے نماز پڑھاؤ۔ عیسیٰ تم اتنے عہدے رکھتے ہو، آگے بڑھو مجھے نماز پڑھاؤ۔ عیسیٰ 2 قدم پیچھے ہٹ کے کہے گا مولا میں آگے کھڑا ہو جاؤں، میری نماز نہیں ہوگی۔ خوش ہو جاؤ تم، وہ جہاں نبیوں کی نمازیں نہ ہوں، وہ کون ہوتا ہے؟ معصوم ہے، کہے گا مولا میں آگے کھڑا ہو جاؤں تو میری نماز نہیں ہوگی۔ پھر میں جملہ ضرور کہوں گا، اے بے خبر دنیا، جس کے بارنے کا یہ کمال ہو، جس کی نماز نبی کے پیچھے نہیں ہوتی، تو پھر علی کی نماز میں آگے کون آئے؟ سمجھ آئی؟ ٹھیک ہو گیا؟ اب جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پاک جناب مریم کو اللہ نے اس دنیا سے لے لیا، وہ بھی بغیر شوہر کے چلی گئی، ایک بچہ ہوا عمر سے، چلی گئی، آگے اولاد ہی نہیں ہوئی، ایک بیٹا ہوا آل عمران کہلایا، نانا ہے عمران، مریم بنت عمران بن ماسان، تو جناب عیسیٰ کا کیا ہوا؟ نانا، عمران نانا ہوا۔ اللہ نے کہا بیٹھا رہے، شادی نہیں ہونے دوں گا۔ شادی اب بھی بیٹھا ہوا، بوڑھا نہیں ہونے دوں گا، شادی بھی نہیں ہونے دوں گا، جب میرا 12واں آئے گا پھر شادی میرا 12واں کرائے گا۔ خوش ہو جاؤ میرا پتر، دلیلیں دے لوگوں کو۔ پھر نسل جناب عیسیٰ علیہ السلام چلے گی، تو پھر آل عمران صرف رہ گیا جناب علی کا باپ۔ خوش ہو جاؤ جناب، خوش ہو جاؤ۔ جناب عمران بن عبد المطلب، کنیت تھی جناب کی ابو طالب، ماشاءاللہ آپ خوش ہو گئے، شکر ہے، شکر ہے، سمجھ آئی۔ جناب عمران، ٹھیک ہے، اصل نام ابو طالب، کنیت تھی۔ جناب عمران کن کے بیٹے تھے بلا؟ جناب عبد المطلب علیہ السلام۔ جناب عبداللہ کن کے بیٹے تھے؟ جناب عبد المطلب کے۔ سیانے بنو یار، کچھ میرا خیال ہے ذرا بھولی ہوئی گل سی تو میں یاد کیجیے، دیر نال یاد ہوئی ہے۔ اب جناب عبد المطلب، ان کے 10 بیٹے، پہلا بیٹا جناب عبداللہ جو سرکار دو عالم کا باپ، دوسرا بیٹا جناب عمران، ماں بھی ایک، خوش ہو جاؤ میرا، باپ بھی ایک، دونوں ماں باپ سے دونوں سکے بھائی، دونوں سکے بھائی۔ شاہ جی مانی ادھر نمی جی نکی جی گل سنا دیں تاکہ پریشان نہ ہوں۔ یہ جناب ابراہیم، جناب عبداللہ
اور جناب عمران دونوں ہیں آل ابراہیم. ٹھیک ہے, آل ابراہیم. بیجا پتر بیجا میرا سونا سے, بیجا میرا بچوا سے. آل ابراہیم گل سمجھ آندی بھی ہے بابا. سرکار جناب عبداللہ علیہ السلام سرکار دو عالم کے والد گرامی, یہ بھی آل ابراہیم. پریشان کیوں ہو رہے ہیں آپ؟ اور جناب عمران بھی آل ابراہیم. اب اللہ نے جناب عبداللہ کو حضور پاک عطا فرمایا. اب جو حضور ہے نا حضور, اور ادھر جناب عمران کو اللہ نے علی عطا فرمایا. خوش رہیے. اب جناب عبداللہ سے حضور آئے اور جناب عمران سے علی آئے. اب میں جملہ کہوں خوش ہو جاؤ, سمجھ لو. پہلے سرکار دو عالم جناب عبداللہ سے حضور آئے, اب حضور ہیں آل ابراہیم, مگر جناب علی ہیں آل ابراہیم اور آل عمران. پتہ لگ گیا علی ہی آل عمران ہے. پہلی فرد ہی جناب عمران. عمران کی پہلی فرد کون ہے؟ جناب علی. ٹھیک ہے جناب. اب رسول خدا سے جناب عمران سے جب علی آئے, ہمیں علی کا چھوڑ لو سی خورنا. اب جناب رسول خدا سے چونکہ علی ایک ہے, علی ایک ہے, کف کا تعلق مستور سے ہوتا ہے, مرد سے نہیں. کف کا تعلق, کف مرد کے ہاں کتنی عورتیں کیوں نہ ہوں ان کی شان میں فرق نہیں آتا, لیکن جتنی معیار کی مستور ہوگی اس کے مقابل میں کف تلاش کیا جاتا ہے. اب رسول کی بیٹی جناب سیدہ طاہرہ اور کن کا کف کون ہے؟ جناب علی جو آل عمران. بہت بڑی بات کہی ہے. جیسے ایک نہیں 12 معصومین نے 11 بیٹوں نے آگے آنا ہے. ان 11 بیٹوں کا آنا دلیل ہے کہ رسول کی بیٹی ایک ہے, 4 نہیں. کتنی بیٹی ہے؟ اب جناب سیدہ کا عقد پاک پہلے ہو چکا تھا, آسمانوں پہ ہو چکا تھا. جناب علی علیہ السلام جب بی بی اس دنیا میں آئی نا, آتے ہی سر سجدے میں رکھا, سر اٹھایا. بیویاں بہت ساری آئی ہوئی تھی استقبال کے لیے. بی بی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, اللہ کی گواہی دی. دوسری گواہی دی واشہد ان ابی محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتی ہوں میرا باپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ ہے. پھر فرمایا میں گواہی دیتی ہوں واشہد ان بالی علی ولی, میں گواہی دیتی ہوں میرا شوہر علی ولی ہے. شوہر کون ہے؟ بیٹی حیدری. پھر بیٹی کا ایک ہونا ضروری ہو گیا. اب ان دونوں کی شادی جب ہوئی نا, اور غور نہ سماعت فرما لے میرے بھائی, اب آگے چلی نسل سیدہ آل عمران. جناب حسنین آئے, حسنین, حسن اور حسین, حسنین نام دو ہے کمال برابر کے. جناب حسنین آئے. ہن میرے پاس دیکھ لو, جب جناب حسنین آئے پھر میں کہوں جناب حسنین آئے. اب سیدہ کیا ہے؟ کیا ہے جناب سیدہ؟ آل ابراہیم. جناب علی کون ہے؟ آل عمران بھی, آل ابراہیم بھی. اب اللہ نے جب جناب سیدہ کا عقد علی سے کیا, آل ابراہیم اور آل عمران کو ملا کے اب جو آگے حسنین آئے نام بدل دیا دونوں کا, رکھ دیا آل محمد. اب قیامت تک درود ہی آل محمد پہ ہو, اور آل محمد پہ درود قیامت
जनाब सैयदा तक आ गए, आगे नहीं सही बिस्मिल्लाह, जनाब सैयदा घर में है, जल्दी जल्दी बात कर ले मेरे बाद में सही वक्त पर थोड़ा जल्दी थोड़ा। जनाब ने मुझे 50 मिनट फरमाई थी, मेरे हिसाब में अभी कुछ रहता है 2-4 मिनट, बस 2-4 मिनट है ये मैं मुकम्मल कर लूँ। अब जनाब सैयदा घर में है, जनाब जिब्रील अमी आए, बीबी को सलाम किया, बीबी ने सलाम के जवाब में कहा चचा मेरा भी सलाम। हम तो आसान हो गए भाई, तो ये वाकया जनाब जिब्रील ने कहा बीबी पाक की उम्र मुबारक ज़ाहिरन 18 साल है, मेरी हजारों साल है, आप मुझे चचा कहती है। मेरी बीबी ने खुद जवाब नहीं दिया, कहा मेरे बाबा से पूछना। उलमाए लखनऊ ने इस पे दलील दे के कहा कि बीबी ने खुद क्यों नहीं बताया, कहा मेरे बाबा से पूछना, पूछा बीबी से गया, बीबी ने आगे क्यों भेजा। उलमा ने लिखा अगर बीबी अपना कमाल उम्मे अबीहा में बता देती, जिब्रील को खबर ही ना होती, फातिमा कह देती। अल्लाह। जनाब जिब्रील गया रसूल खुदा की खिदमत, परेशान। मौला ने कहा क्या परेशानी है। मौला बीबी ने मुझे चचा कहा क्या एतराज है। मौला मेरी उम्र हजारों साल, बीबी की उम्र 18 साल। सरकार ने फरमाया बता तेरी उम्र कितनी है, कितनी है। कहता मौला मुझे मेरी उम्र मालूम नहीं। खुश हुआ जुमला कहूँ, जब जिब्रील ने खुद ज़बानी इकरार किया मेरी उम्र मुझे मालूम नहीं, तो फिर मैं जुमला कह सकता हूँ जिसको अपनी उम्र ही मालूम न हो वो रसूल को पढ़ा नहीं सकता। खुश हो गए, खुश हो गए बाबा। उन्होंने फरमाया कि कोई साइन बताए। फरमाया जब अल्लाह ने मुझे खल्क किया मैंने पेशानी अर्श पर एक चमकता हुआ सितारा देखा, सितारा देखा, चमकता हुआ सितारा देखा जो 80,000 साल के बाद तुलू होता था, और मैंने उसे 80,000 मर्तबा तुलू होते देखा। साहिबान मुताला बैठे हुए होंगे जिनके सामने यह वाक़या गुजरा है, खज़ीनतुल फ़ज़ाइल किताब का नाम है। इतनी 1000 साल सरकार ने फरमाया जिब्रील अगर यही सितारा मैं दिखा दूं पहचान लेगा। कहता वाला मैंने बहुत मर्तबा देखा, बहुत मर्तबा देखा। इतने में जनाब अली आ गए। ए बुलाए नहीं जाते थे, इन्हें पहले खबर होती आज क्या होना है। रसूल खुदा ने जनाब अली को बुलाया, जब करीब आए फरमाया अली और करीब आ जाओ, और करीब आ जाओ। जब बिल्कुल करीब आए फरमाया इरफा अमामक, अली अपना अमामा उठाओ। जनाब जिब्रील ने अपना अमामा ऊंचा किया, ऊंचा किया, अमामा ऊंचा किया, समझ आनी भी अपना अमामा ऊंचा किया। रसूल खुदा ने अपनी दस्तार मुबारक ऊंची की। जब ये दोनों पे शानियां मिली वही सितारा चमका जिब्रील सजदे में। समझ आ गई मेरा, यही सितारा चमका जिब्रील सजदे में, यही सितारा, वही सितारा चमका जिब्रील सजदे में। सर उठा के आओ सीधे सुन, बस आप आगे आखिरी लफ्ज़ मुझे कहने दे, मसाज सही पढ़ेंगे सी। जिब्रील जल्दी जिब्रील सजदे में सर उठा के कहा यही सितारा था। रसूल ने फरमाया जिब्रील यही मेरी फातिमा का नूर है। हाय 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 हाय। तो फिर मैं दुनिया को आखिरी लफ्ज़ सही आ गए, आखिरी लफ्ज़ कह के मैं आगे बढ़ता हूँ। ओ दुनिया वालों, इन 14 का नूर पेशानियों में आता है, रहनुओं में नहीं। आज के बाद अपने अकीदे दुरुस्त कर दो। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल